ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے بریک سے پہلے ہم کہ آج دو اہم استعفے حکومتی سطح پہ مشیران کے سامنے آئے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سیاہ ترین صاحب بتائیے گا. مطلب ظفر مرزا صاحب نے استعفیٰ دیا، تانیہ دروز صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا. ظفر مرزا صاحب نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جناب میں خود اپنی مرضی سے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں کہ جب کرونا کی وبا سے ہم نجات پانے جا رہے ہیں اور کمی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں یہ ریزائن کر رہا ہوں. نقی صاحب، آپ کو یاد ہوگا یہ جتنے ٹیکنوکریٹس ہیں، جس میں حفیظ شیخ بھی شامل ہیں، باقر رضا بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں بہت پہلے میری ایک رائے تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آئیں گے اور اپنا کام کریں گے، مال پانی بنائیں گے اور بریف کیس اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے. صحیح. ظفر مرزا صاحب پر بہت زیادہ الزامات ہیں. ظفر مرزا صاحب پر کوئی ایک الزامات نہیں ہے، بہت زیادہ الزامات ہیں. مارکس یہاں سے چلے گئے، کرونا میں تھا، دوائیں مہنگی ہو گئیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب انڈیا سے ایک آپ کو یاد ہوگا دوائیں منگوائی گئی تھیں، پرائم منسٹر سے اپروول لے لی گئی تھی کسی طرح، اس میں بڑی گڑبڑ ہوئی. تو یہ سارے کے سارے جو الزامات تھے یہ ظفر مرزا صاحب پر تھے اور ظفر مرزا ان الزامات کے جواب نہیں دے رہے تھے. پھر ظفر مرزا صاحب نے جو پولی کلینک میں 2 ڈاکٹر لگائے ہوئے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور پولی کلینک میں جس طرح کرپشن ہوتی رہی ہے، وہ بھی مطلب تمام حکومتی حلقے اس پہ بھی سوال کرتے رہے ہیں ظفر مرزا صاحب سے، لیکن ظفر مرزا صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے. بار بار ظفر مرزا صاحب سے پوچھا جا رہا تھا حکومتی حلقوں میں، اور پرائم منسٹر کے جو قریبی حلقے ہیں وہ ان سے یہ کوسچن کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی نہیں جواب دے پا رہے تھے. جب وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کی کارکردگی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جتنے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یہ پالیسی اوپر بناتے رہتے ہیں. ان کو کیونکہ یہ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آتے، نہ ان کو ووٹ لینے کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ عوام سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ تو اپنا کام کرنے آتے ہیں، جب ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان سے جو بندہ ہمدرد ہو، کیا وہ باہر کی نیشنلٹی رکھے گا؟ کیا وہ دوہری نیشنلٹی رکھے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ WHO کو جب چھوڑ کے آئے تھے تو اپنا ایک مشن لے کے آئے تھے. جب ان کا مشن پورا ہو گیا، اب وہ بے شک کہتے ہیں جی میں عوام کی خدمت کے لیے آیا تھا، میں نے کرونا کو یہ کیا، میں نے کرونا کو وہ کیا، اسی طرح کہ وہ جو اب کہانیاں سناتے رہیں گے، لیکن یہ حقائق جو ہیں وہ ان کا وہ جب سامنا نہیں کر سکے، وہ حقائق کا جواب نہیں دے سکے. لہٰذا پھر پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ ریزائن دے کے چلے جائیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو اس حکومت پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگ لیا ہے یا کرپشن کی وجہ سے ان کی چھٹی ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ اقدامات تو ہو رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے جو PTI کا نعرہ تھا احتساب کا، جس کے پکے راہ کیا شاہ محمود بھی بات کر رہے تھے، اس کے تحت اقدامات تو کیے جا رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ نقصان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو وہ آئی واش ہوتا ہے، وہ اس کا پھر ازالہ نہیں ہو پاتا. اب پاکستان میں جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور یہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں یہ ظفر مرزا صاحب کی مرضی سے بڑھی ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایڈوائزر لگاؤ اور اس کی غیر مرضی کی ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، نقی صاحب آپ دیکھیں شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی جو دوائیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ سارا کا سارا وہ جو کچھ کر گئے ہیں، اب اس کو وہ نیچے نہیں آئیں گی. پاکستان میں قیمتیں ایک دفعہ بڑھ جائیں پھر نیچے نہیں آتی. تو وہ تو کر گئے نا جو کچھ کرنا، اب اس کو ہٹا دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے تو اس کا غریب عوام پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. غریب عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ جیسے آپ یہ ذکر کرتے ہیں بار بار، مافیا کا ذکر وزیر اعظم بھی بہت کرتے ہیں، اور اس میں یہ دوائیوں والی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جو سمری بھیجی گئی تھی وزیر اعظم کو بھیجنا تھی، بلکہ بھیجی تھی پھر واپس لی تھی ظفر مرزا صاحب نے، یہ ادویات کی قیمتوں کے متعلق، جس کا اختیار وزیر اعظم یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس ہو کہ وہ خود اس کو طے کریں، اور پہلے بھی ظاہر ہے یہ معاملات اسی طرح سے چل رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ پھر چھوڑ دیا گیا. میرے خیال میں جو خود ادویہ ساز کمپنیاں ہیں وہ خود یہ طے کر رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ریگولیٹری چیک تھا وہ چونکہ حکومت کے پاس نہیں آیا بلکہ خود اس مافیا کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ ایک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، یہ ساری وجہیں ہیں، یہ سارے جو مال پانی کا مسئلہ ہے، یہ آتے ہیں لوگ اپنا مشن لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو باہر سے نوکریاں چھوڑ کے آئے تھے اور ہم جو ہے وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ان لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان لوگوں کو وزارتیں دینی چاہیے جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، جو عوام کے ووٹ لے کے ہیں اور عوام کے مسائل سمجھتے ہیں، عوام کا دکھ و درد سمجھتے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹ جو ہیں ان میں سے کوئی عوام کا دکھ و درد نہیں سمجھتا. انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ سارا IMF کی مرضی سے حفیظ شیخ صاحب نے پیش کیا. حفیظ شیخ صاحب کی جگہ اگر اسد عمر صاحب ہوتے یا اور کوئی ان کا منتخب نمائندہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی کبھی شرائط نہ مانتا، اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. وجہ یہ ہے کہ ظفر مرزا صاحب پر بہت زیادہ الزامات تھے
اور وہ الزامات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جس پہ ان کو فارغ کیا اور گیا ہے۔ تانیہ صاحبہ کا بھی یہی معاملہ آیا جی تانیہ وہ صاحبہ تو اثاثوں کے بعد میرے خیال میں ان کا ایک اثاثوں کے بعد کہ ان کا 1 روپیہ یہاں پاکستان میں نہیں ہے، کوئی کاروبار ان کا نہیں ہے، اور دوسرا ان کی NGO ہے۔ دیکھیں بات یہ، جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ایک NGO جس کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ میڈیا پر آئی ہے، خبریں آئیں، میڈیا نے ان سے کوسچن کیے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، تو پھر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان سے بھی ریزائن لیا جاتا اور ان کو بھی گھر بھیجا جاتا۔ یہ پرائم منسٹر نے جو کیا یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور جو لوگ منتخب ہو کے آئی ہیں وزارتیں ان کو ملنی چاہیے۔ توقع کیا ہے اب ان کی ریپلیسمنٹ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ بہت زیادہ لوگ ان کے پاس موجود ہیں، اور بڑے بہتر ڈاکٹر ظفر مرزا سے بہتر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان کو وزارتیں دی جائیں، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے بہتر ہیں۔ اچھی پرفارمنس کریں گے، منتخب نمائندے ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے ابتدا کی اپنے پروگرام کی شاہ محمود قریشی صاحب کے نام سے، تو ظاہر ہے اس میں پھر ہم جب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے اور میرے علاقے کو کیسے بھولا جائے۔ جنوبی پنجاب کی بار بار بات کی جا رہی ہے، سیکریٹریٹ وہاں بنایا ہے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ جو ملتان کے جنوبی پنجاب کے بلکہ MNAs ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، وزیر اعظم کو انہوں نے جا کے سراہا ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں۔ اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، میرے خیال میں پہلے وہ پیغام سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی دکھائیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تمام MNAs نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن روم میں ملاقات کی، جس میں سب نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا کہ جنوبی پنجاب صوبے کا جو ان کا وعدہ تھا اس کو عملی شکل دینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تعیناتیاں ہو گئی، چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، IG ساؤتھ پنجاب، اور خوشائند بات یہ بھی ہے کہ رولز آف بزنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے امینڈمنٹ ترمیم منظور کر لی ہے، اور اب انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں ساؤتھ کے، وہ مکمل بااختیار ہوں گے، اور جنوبی پنجاب کے جتنے معاملات ہیں، چاہے صحت کا ہو، تعلیم کا ہو، ریونیو کے معاملات ہیں، ان کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا، ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ تو ایک بڑی پیش رفت یہ ہے کہ رولز آف بزنس میں جو ترمیم ہونی تھی اس کی سمری منظور ہو چکی ہے۔ دوسری پیش رفت جو آج ہوئی ہے وہ وزیر اعظم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ملتان میں بھی بنے گا۔ بہاولپور اور ملتان دونوں اہم مقامات ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ایک نشست کا کہا ہے، جس میں مخدوم خسرو بختیار صاحب، میں، دیگر معزز مہمانان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ عید کے بعد ان معاملات کو حتمی شکل دے دیں گے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، ملتان کے لوگوں کو، بہاولپور کے لوگوں کو، اور عثمان بزدار صاحب کو، جنہوں نے اس میں ہماری مدد بھی فرمائی اور یہ پیش رفت ہوئی۔ انشاءاللہ ملتان کے لوگوں کے لیے یہ عید کا ایک تحفہ ہے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے عید کا بڑا تحفہ ہے۔ سجاد ترین صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ جو صوبہ مانگ رہی ہے ایک قوم، ایک علاقہ، وہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب تو وہ ایک الگ صوبہ مانگ رہے ہیں، ان کو جو سیکریٹریٹ کو لالی پاپ دیا گیا، اور وہ بھی ایک جگہ پہ ایک آفس ہوگا، پھر ملتان میں ہوگا، بہاولپور میں ہوگا، کہیں اس کا کیمپ آفس ہوگا، دوسرے شہر میں اس دوسرے آفس کا کیمپ آفس ہوگا، آئی جی آفس کی بات کی گئی، اور دوسرا اسی طرح سیکریٹریٹ کی بات کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ عید کا تحفہ پسند آیا آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی کے خلاف وہ جو ملتان شہر میں مزاحمت ہو رہی ہے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف سڑکوں پر ہیں، ان کو ایک انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان کے والد ہوں مخدوم شاہ سجاد قریشی، میرے ہم نام تھے وہ یہ لوگ کبھی مزاحمت نہیں کرتے، نہ ان کی مزاحمت کی انہوں نے کبھی سیاست کی ہے۔ یہ کوئی عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ ہر آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ملتان شہر میں بننا چاہیے تھا. وہ اس لیے بننا چاہیے تھا کہ ملتان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, ملتان موٹر وے ٹچ کرتا ہے, ملتان میں بڑے ہاسپٹلز ہیں, بڑے ڈاکٹرز ہیں, دفاتر کی سہولیات موجود ہیں, اور تمام جو ایک صوبائی دارالحکومت میں سہولیات ہونی چاہیے وہ ملتان میں موجود ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ کیونکہ بس ایک ان کے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے کوئی آدمی جائے کام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں جی دعا کرو جی اللہ کرے سی, یہ بھی جی اس اللہ کرے سی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ملتان کے لوگوں کا حق ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو دارالحکومت ہے وہ ملتان ہونا چاہیے, سیکریٹریٹ ملتان ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں طارق بشیر چیمہ اور کاف لیگ کے. طارق بشیر چیمہ صاحب مخالف ہیں جنوبی پنجاب کے, بہت بڑے مخالف ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنوبی پنجاب کے عوام کو جو ہیں وہ ان کے حقوق ملیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں ان کو انصاف ان کے جو ہے نا دہلیز پر ملے. میں آپ کو عرض کروں کہ بہاولپور کبھی صوبہ نہیں رہا. آپ اور ہم دونوں اسی علاقے کے ہیں. آپ دیکھ لیں, پوری تاریخ دیکھ لیں کہ ریاست بہاولپور تھی, وہ صوبہ نہیں تھا. یہ جب صوبہ بنانے کی بات ہوئی تو انہوں نے ایک درمیان میں مسلم لیگ نون نے, یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک کمیشن بنا تھا فرحت اللہ بابر صاحب کی سربراہی میں. اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون, کیونکہ پنجاب میں ان کی اکثریت وہ تھی, بھی یہی چاہ رہے تھے نا انہوں نے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری طاقت تقسیم ہو. پنجاب بہت بڑا ہے. اب دیکھیں جو بہاولپور آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے گا, مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, یہ کہا تھا 1 یونٹ جب بنا تھا تو اس سے پہلے بہاولپور کو ایک صوبائی حیثیت دی گئی تھی, یہ ان کا ایک کلیم ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, وہ حیثیت دی گئی تھی والی بات ہے نا, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی بطور صوبہ تھا پہلے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو مسئلہ ہے, اب آپ بہاولپور آپ نے ایک سیکریٹریٹ بنا دیا, ایڈیشنل آئی جی وہاں بیٹھے گا. آپ مجھے بتائیں جو راجن پور سے آنے والا آدمی ہے اس کو لاہور جانے میں جو تکلیف ہوتی تھی بہاولپور جانے میں وہی تکلیف ہوگی. یہ ملتان ہونا چاہیے تھا. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ نہیں بنوا سکے. دیکھیں ملتان میں سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملی ہیں, اور لوگوں نے اسی بات پہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دی ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم صوبہ بنا دیں گے اور پہلے 100 دنوں میں صوبہ بنانے کے اقدامات ہوں گے. یہ بہت بڑی ناانصافی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں ملتان کی عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو انہوں نے کر دی نا ویڈیو پیغام شاہ محمود قریشی صاحب جاری. میرا تو اعتراض یہ ہے کہ یہ پیغام تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاری کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب یہ جواب دیتے, ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے, خود بذات خود وہ جانتے ہیں کہ کتنا وائبل ہے, کس کی اپروچ کتنی ہے. یعنی جتنا بڑا جتنے اضلاع کو اگر تقسیم کیا جائے, بھکر, بیاوالی, لیا, باقی یہ ادھر کے علاقے, ان کی اپروچ ملتان زیادہ ایزی ہے, جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا بہاولپور کم ہے. لیکن یہ بات تو شاہ محمود قریشی صاحب بار بار کر رہے ہیں جو ملتان میں بنوا نہیں سکے سیکریٹریٹ, جن کا تعلق ملتان سے. میں آپ کو عرض کروں کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بول رہے, بہت تنقید کی ذات میں ہیں. شاہ محمود قریشی بہت تنقید کی ذات میں ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آج اراکین ملے ہیں یہ بھی شاہ محمود قریشی نے کہا ہوگا پرائم منسٹر کو کہ جی کیونکہ سارے اراکین, آپ کو یاد ہوگا ایس ایم ڈیڑھ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا. بالکل صحیح. سوچا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج بیٹھ کے ادھر جو ہیں وہ درس دے رہے تھے قریشی صاحب نے ان کو نوٹس بھی دلوا دیا, اور انہوں نے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے یہ کر دیا اور ہم پکا ہاتھ ڈالیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں اس نے جو کہا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے ایم این اے نے جو کہا ہے, وہ بھی ملتان سے ایم این اے تھے نا اسم ڈیڑھ صاحب, انہوں نے جو کچھ کہا اس پر کیوں نہیں انکوائری, اس پر جی آئی ٹی کیوں نہیں بنی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جنوبی پنجاب کے عوام اور خاص طور پر ملتان کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. سیکریٹریٹ ملتان میں ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب تنقید کی زد میں ہیں, اس سے بچنے کے لیے ایک ویڈیو پیغام رکھ کے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نمک پاشی کر رہے ہیں زخموں پر جو ہے ملتان کے عوام پر. جی سجاد ترین صاحب, چونکہ وقت ختم ہو گیا, بالکل یہ عام بات آپ نے کی ہے. جنوبی پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں کے لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں, اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں بہاولپور بھی ہے اور ملتان بھی ہے. وہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مرکز ہو, اور جب صوبے بنتے ہیں تو ایک ہی مرکز, ایک ہی دارالحکومت ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے لالی پاپ دے کر جو لوگوں کو وہاں پہ کنفیوز کر دیا گیا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. اب فیس سیونگ یا سکن سیونگ کے حوالے سے بھی اس سے زیادہ یہ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں, تو اس کو ضرور دیکھا جائے. اعتزاز نکیر, سجاد ترین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.